درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا یعذبہ ابدا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یعنی درود پڑھنے پر اللہ کی نظر رحمت نصیب ہوتی ہے، اور جسے نظر رحمت نصیب ہو جائے وہ عذاب الہی سے بری ہو جاتا ہے۔ کیا کمال کا وظیفہ ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن، سبحان اللہ، اسپیشلی جمعے کے دن جب بھی مجھے بیان کا موقع ملتا ہے تو ایک حدیث میں کوشش کرتا ہوں بار بار بیان کروں تاکہ ریمائنڈر ہو جائے کہ کیا کمال کا دن ہے اور کیا کمال کا وظیفہ ہے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپے پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جب جمعے کا دن آئے تو ہم نے اسپیشلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یار غار و یار مزار، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جائے گا۔ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند شان والے ہیں۔ آپ پہلے صحابی ہیں جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام کے اولین دوست ہیں، پہلے خطیب اسلام ہیں، پہلے مبلغ اسلام ہیں، پہلے معین الدین یعنی دین کی مالی اور جانی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ پہلے بانی مسجد یعنی اسلام میں سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد بیت بنانے والے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے وزیر خاص ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ہی نمازوں کی امامت کروانے والے ہیں۔ اللہ پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین سے صدیق کا لقب پانے والے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے کے لوگ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت یوں سکھاتے تھے، کما یعلمون السورۃ او السنہ، کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت یا سنت مصطفیٰ سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے حضرت ابو بکر سے محبت کرنا، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی، بلکہ ہر صحابی سے محبت کرنا، مگر صدیق اکبر کا رتبہ بڑا نرالا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ ملائیے۔ صدیق اکبر کی محبت برکت والی ہے، صدیق اکبر کی محبت اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہے، صدیق اکبر کی محبت رسول پاک علیہ السلام کا قرب دلاتی ہے، صدیق اکبر کی محبت ایمان کو پختہ کرتی ہے، عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے۔ ہاں ان سے محبت کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے، ان سے محبت کرنا صحابہ، اولیاء اور علماء کا طریقہ ہے۔ ان سے محبت کی جائے تو وہ محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، اور سن لیجئے صدیق اکبر کی محبت جنت میں پہنچاتی ہے۔ کیا کمال کی ہستی ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے نا کہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کر دیجئے کہ کیسی زندگی تھی ان کی سیرت کیسی تھی، تو سچ بات ہے جب ان کی ذات سامنے آتی ہے تو ایک شعر سامنے آتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم،
میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آپ کی زندگی، آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کی تمام ریسورسز، جو کچھ آپ کا تھا آپ نے سب نبی پاک پر قربان کر دیا. اور نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیے وہ میں نے دنیا میں ادا کر دیے. ابو بکر کا جو مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا. آپ غور تو کریں وہ کیا ہستی ہیں اور کیسا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام سے. جمعہ کے دن جب مجھے بیان کی سعادت ملتی ہے تو ہم اپنے بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا کرتے ہیں تاکہ قرآن کی باتیں ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، ان کا ترجمہ ہو اور ان سے کچھ باتیں ہوں. تو آج قرآن کی 2-3 آیتیں ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، اور میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں سے ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں جو انسان کا ذکر ہوا ہے اس انسان سے مراد کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر ہے. آپ کی شان دیکھیں، اللہ قرآن میں آپ کی شان بیان فرما رہا ہے، آپ کا ذکر قرآن میں ہے. آپ کو اور پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے والد ذرا دعائیں سنیے گا. اے مالک کریم مجھے توفیق بخش کہ ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دے. اے میرے رب رحمان میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے جو میں تیری طرف رجوع لایا. بے شک میں مسلمان ہوں. ذرا غور کیجئے 3 دعائیں ہیں، کتنی پیاری دعائیں ہیں. اللہ کو یہ دعائیں کیسی پسند آئی کہ وہ دعائیں قرآن میں عطا فرما دی. تو یہ دعائیں یاد کر لے، یہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں. کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سبحان اللہ. اللہ ہمارے پر بھی، ہمارے خاندان پر بھی، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اور ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اس مبارک خاندان کی برکتیں رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر نے دعا تو کر لی. یہ 3 دعاؤں کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اب سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وتنجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اللہ قرآن میں فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. قرآن نے بشارت عطا فرما دی. دعا قبول کیسے فرمائی کہ رب نے اس کی قبولیت کا شاندار انداز سے قرآن میں اعلان فرمایا. آپ کی اولاد سے اب 3 وعدے کیے جا رہے ہیں. وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ وعدہ فرما رہا ہے انک لا تخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اور وعدہ کیا ہے؟ سنو، یہ وہ شان والے ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہیں. بتقاضائے بشریت ان سے جو کمیاں ہوئیں وہ بھی انہیں معاف ہیں اور یہ جنت والے ہیں. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کے علاوہ
کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کہ جن کے خاندان کی شان میں، جن کے گھرانے کی شان میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں کئی بار گھر اس محبت سے۔ صدیق اکبر نے کئی بار اپنا گھر نبی پاک پر قربان کیا، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان تک نبی پاک کے آگے پیش کر دی، مگر ہوا کیا کہ سب لٹ گیا۔ لوگ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں خرچ کر دوں گا تو کم ہو جائے گا، خرچ کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، سنو، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ جہاں لٹایا ہے نا وہاں تو بنتا ہے، وہ ہے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی ادب سے جھک جائے اللہ اس کے مرتبوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔